أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا. پروردگار کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہم میں یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک میں عبادت پروردگار کو انجام دیں.
پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا مہینہ عطا کیا کہ جو مہینہ اولیاء خدا کی عید کا مہینہ ہے، اپنے رب کی دید کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 کے شروع کے ایک حصے کو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت اقدس میں تلاوت فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان، شہر عربی میں کہتے ہیں گردش آفتاب کے 12ویں حصے کو۔ شہر اگر ہم اس کا اردو معنی لیں لغوی اعتبار سے تو ماہ، مہینہ، در حقیقت گردش آفتاب کے 12ویں حصے کو عربی میں شہر کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار نے اسی عظیم مہینے کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ شہر رمضان، ماہ رمضان۔ جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ کہو کہ رمضان، بلکہ یہ اگر کوئی کہے کہ رمضان، اسے چاہیے کہ کفارہ دے۔ یعنی اگر اس ماہ مبارک کا نام احترام سے نہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ کفارہ دے، اور اس کا کفارہ مولا فرماتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ کہا چونکہ اللہ نے اس کو احترام دیا ہے، لیکن اسی لیے بندگان خدا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو احترام سے پکاریں۔ مولا کیا فرمائیں؟ تو امام نے فرمایا اس کے ساتھ احتراماً جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں، یا حد اقل جیسے پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا ہے شہر رمضان، اس طریقے سے اس کا نام لیا جائے۔ 40 سے زائد نام بیان ہوئے ہیں اسی ماہ مبارک کے، 40 سے زائد، جس کو قرآن میں پروردگار نے بیان کیا وہ کیا نام بیان کیا؟ شہر رمضان۔ امام فرماتے ہیں اس نام سے اس کو پکارو، یا یہ کہو رمضان المبارک یا رمضان کریم، یعنی کوئی ایسا لفظ ساتھ میں ملا دو جس سے اس کا احترام باقی رہے۔ اگر اس طرح سے بے احترامی سے نام لوگے تو چاہیے کہ کفارہ ادا کرے۔ اسی سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا ھذا رمضان، ھذا رمضان، جاء رمضان، ظہر رمضان۔ امام محمد باقر کے پاس ایک شخص آیا جس نے اس ماہ مبارک کا نام لیا رمضان، تو امام نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا۔ امام نے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے پکارو جیسے اللہ نے قرآن میں پکارا ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے احترام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس کا نام اتنا محترم ہے وہ مہینہ خود کتنا محترم ہوگا۔ جس ماہ مبارک کا نام اتنا محترم ہے کہ آپ نام بھی لیں تو سلیقے سے، تو پھر عبادت گزار اور پھر کس قدر کا سلیقے گزار ہونا چاہیے، سلیقے مند ہونا چاہیے جو اس ماہ مبارک کو پالے۔ عزیزان محترم، پھر وجہ تسمیہ کیا ہے جو ماہ رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے؟ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے چند روایات ہیں۔
رمضان یعنی ماہ رمضان مبارک کا نام نکلا ہے رمز سے. رمز کہتے ہیں خزاں کے موقع پر، خزاں کے موسم میں برسنے والی شدید ترین بارش کو. تو اس ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح خزاں میں برسنے والی شدید بارش گرد و غبار کو بٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک میں برسنے والی رحمتیں پروردگار یعنی باران رحمت سے انسان کے گناہوں کی آلودگی بیٹھ جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اس کے لیے جو دوسری روایت وجہ تسمیہ کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رمز سے نکلا ہے، اور رمز کے ایک معنی میں سے یہ معنی ہے کہ سورج جب مستقیماً اس کی شعائیں کسی پتھر پر پڑتی ہیں تو پتھر میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو جلانے کے قابل ہو جاتا ہے. اگر اس پر کوئی پیر رکھ دے تو اس کی شدت اور اس کی حدت سے اس شخص کے پیر جل جائیں گے. تو چونکہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے تو یہ روایت میں ہے کہ اس لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے کہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ یہ مہینہ ایک روزے دار کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. ماہ مبارک کا مہینہ روزے داروں کے، جیسا کہ دوسری معنی ایک پانی کے استعمال میں بھی ہوا ہے، رمز یعنی پانی کے معنی میں بھی آیا ہے. پانی کا کام کیا ہے؟ صاف اور شفاف کرتا ہے چیزوں کو. اسی طرح ماہ رمضان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے باطن اور اس کے ظاہر کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے. جس طرح سے روزے کے معنوی روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے احسان محترم، ماہ رمضان کو جہاں اتنی وجوہات بیان کی گئیں، ادھر امام فرماتے ہیں اس کا نام چونکہ خود پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا ہے شہر رمضان، لہذا اس کو ہوگا. وجہ کوئی بھی رہے، وجہ تسمیہ یعنی ماہ رمضان کو ماہ رمضان کہنے کی کوئی بھی وجہ رہی ہو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا سے ملاقات کا مہینہ ہے. آسان الفاظ میں اگر بیان کروں تو یہ وہ سیڑھی ہے جو مستقیماً خدا تک لے جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ بشرط یہ کہ اس کا استعمال صحیح ہو، بشرط یہ کہ جو اس کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے. ماہ رمضان کیا فقط روزے رکھنے کا مہینہ ہے؟ ایسا ماہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. جب تک تزکیہ نہیں ہوگا تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک تقویٰ پیدا ہوگا تو حاصل روزہ انسان حاصل نہیں کر سکے گا. اس سے پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے متقی بنو. متقی کب بنے گا انسان؟ جب اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو وہ سارے دن کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کون کون سی عبادات انجام دی، آج میں نے کون کون سے گناہ انجام دیے. اگر کوئی گناہ انجام دیا ہے تو اس گناہ سے اپنے رب سے تلافی طلب کرے، معافی طلب کرے، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان المبارک جہاں اتنی برکتیں لے کر آتا ہے، وہیں یہ روایت ہے کہ اس ماہ مبارک میں پروردگار جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب ریان. یہ وہ دروازہ ہے جس سے فقط روزے دار داخل ہوں گے. وہ دروازہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس سے فقط روزے دار
اب جس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں اس کے لیے تو معصوم نے بشارت دے دی، جس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں۔ روزہ فقط بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب تک انسان میں وہ معنوی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، وہ روحانیت پیدا نہ ہو جائے جو معصوم چاہتے ہیں، جب تک روزہ روزہ نہیں ہے۔ جب انسان محسوس کرے کہ ہاں میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اگر انسان محسوس کرے کیا ہے، صبح سے لے کر رات تک خالی پیٹ، نہ کچھ کھانا ہے نا حلال چیزوں سے جو پروردگار نے عام دنوں میں حلال کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اگر انسان اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو کیا وہ روزہ ہے؟ کہتے نہیں، کامل عبادت نہیں ہے۔ کامل کب ہوگی؟ کہ جب انسان ان مباح اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ساتھ ہی محرمات اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یعنی روزہ فقط بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں زبان کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے۔ کسی کے لیے بدگمانی نہ کرو، ذہن کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ رکھ کے انسان کسی بندے مومن کے لیے بدگمانی اپنے ذہن میں رکھے، کیسا روزہ دار ہے؟ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھے، کیسا روزہ دار ہے؟ گویا روزے کے معنوی اثرات اس پر مرتب کوئی تو وجہ ہوگی، اس وجہ کو تلاش کریں، کیونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس ماہ مبارک میں اگر انسان بخش دیا جائے تو پروردگار اس کو ایسے پاک و پاکیزہ کرتا ہے جیسے وہ ابھی دنیا میں تشریف لایا ہو۔ یہ روایت کے جملے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ بیان فرمائیے کہ اسی مہینے میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں ہی روزے کیوں فرض کیے گئے، کسی اور دوسرے مہینے میں کیوں نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان کو جو عظمت عطا کی ہے وہ دیگر تمام مہینوں میں کسی میں حاصل نہیں۔ اور اس مہینے میں پروردگار نے فقط قرآن کو نازل نہیں کیا، دیگر جتنے بھی صحیفے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں صحیفہ کہتے ہیں ایک برگے کو۔ کتاب تو ایک کتابی صورت میں ہوتی ہے نا، کئی برگے ہوتے ہیں، کئی صفحات ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں اس میں، لیکن اگر ایک صفحے پر آئین و دستور لکھا ہوا آئے عرش الہی سے یا وحی کے طور پہ ہو اور اس کو لکھے کوئی نبی تو وہ صحیفہ کہلاتا ہے۔ جتنے بھی صحیفے اور آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا وہ بیان فرمائیے، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ توریت اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، انجیل اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، زبور اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی، حتیٰ کہ قرآن کو پروردگار نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ جہاں اتنی مناسبتیں ہیں وہیں اور دیگر مناسبتیں بھی ہیں۔ مثلا ہم رحلتوں کی تاریخ دیکھتے ہیں جو گزشتہ جمعے بیان کی گئی ہیں۔ اس جمعے میں جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ جو دن گزرا روز مواقات، اللہ کے رسول کا مولا کائنات کو اپنا بھائی قرار دینا، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور شبہائے قدر ہے، وہ راتیں جو نصیب والوں کو نصیب سے ملتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام نے فرمایا انہی بابرکت ایام کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اس قدر محترم بنایا، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا؟ ان روزوں کو پروردگار نے فرض کیا ہے، واجب کیا۔ پھر سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ 30 ہی روزے کیوں ہوتے ہیں؟
سوال کرنے والا ایک یہودی تھا. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ایک یہودی شخص آیا, کہا کہ آپ اپنے نبی برحق اور آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ ہم سابقہ امتوں پہ تو 40 دن یا 30 سے زائد ایام کے روزے فرض تھے, آپ کی امت پر 30 ہی کیوں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے, ہمارے نانا نے اس یہودی کو یہ جواب دیا کہ ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت میں جو پھل کھایا تھا اس کا اثر ان کے بدن میں 30 دن رہا. تو اللہ نے کہا کہ اب تم نے چونکہ یہ پھل کھایا ہے اور اس کا اثر 30 دن ہے, تو 30 دن کا حضرت آدم نے روزہ رکھا تاکہ اس کا اثر زائل ہو جائے, تاکہ اس کا جو پھل کھایا تھا اس کا اثر کیا ہو جائے, زائل ہو جائے. تو کہاں یاد رکھو یہ جو رات میں کھانے کی اجازت ہے یہ فضل خدا ہے. حضرت آدم نے 30 کے 30 دن روزہ رکھا, کچھ نہیں کھایا, لیکن یہ جو ماہ رمضان مبارک میں اہل ایمان کو رات میں کھانے کی اجازت ہے یہ فضل خدا ہے. کہا اسی لیے 30 دن کے روزے رکھے گئے تاکہ اس یاد کو تازہ کیا جا سکے, اور انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو ان ایام میں محفوظ رکھے جس چیز سے رک جانے کا پروردگار نے حکم دیا ہے. اسی لیے روزے کو روزہ کہا جاتا ہے, یعنی صوم, رک جانا. اگر رک گئے تو روزے سے ہیں, اور اگر نہیں رکے تو پھر فاقے سے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی اللہم صلی علیہ 15 تاریخ اور ہجرت کا 3را سال, آغوش رسالت میں یہ نور امامت چمکا. ہمارے اور آپ کے دوسرے امام اس دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ کونین نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا, یا علی بچے کے نام کا انتخاب کیجئے. مولا کائنات اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ بچے کے نام کا انتخاب کیجئے. اللہ کے رسول خاموش, کیونکہ یہ تو وہ ہیں جو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. اللہ کے حکم کا انتظار کیا تو جبرائیل آئے, کہا اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام, اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا جس کا عربی معنی حسن بنتا ہے, لہذا اس کا نام حسن رکھو. تو لہذا امام حسن کے نام کا انتخاب ہوا, اور اللہ کے رسول نے آپ کو زبان اطہر چسائی, یعنی علم نبوت کو بصورت لعاب دہن امامت میں منتقل کیا. حسن محترم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں کہ جن کی زندگی دفاع اسلام کی خاطر گزری. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے, یہ میرے دونوں فرزند امام ہیں, چاہے بیٹھے رہیں
چاہے کھڑے ہو جائیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے ان 2 فرزندوں میں سے ایک فرزند اسلام کی خاطر صلح کرے گا اور ایک فرزند راہ خدا میں قیام کرے گا. لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، آپ جانتے ہیں صلح کیوں کی ہے؟ سب جانتے ہیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی جب امام حسن علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ حاکم شام سے، حاکم شام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ مسلمانوں نے امام حسن کو کیا بنا دیا ہے، خلیفۃ المسلمین بنا دیا ہے، کہا میں تسلیم نہیں کرتا. لشکر بھیج دیا عراق کی طرف، جاؤ، کہا کہ جا کے مقابلہ کرو. امام حسن کی جب یہ بات علم میں آئی تو امام حسن نے بھی ایک لشکر بھیجا. اس حاکم شام نے کیا کیا؟ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے ان کے اندر پھوٹ پیدا کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ امام کو ایک خارجی نے زخمی کیا، حالت سفر میں امام کو مدائن جانا پڑ گیا. لوگ کہتے ہیں نا صلح نہیں کرنی چاہیے تھی امام کو. بھائی امام کو بتا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی سورج کے نیچے چراغ لے کے کھڑے ہو جائیں، اس کی مانند حسن محترم امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جب خارجی نے زخمی کیا تو امام کو مدائن لے گئے. جب امام کو مدائن لے گئے تو اہل کوفہ نے خط لکھے ہیں، کہتے ہیں 40,000 افراد تھے کوفے کے جنہوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. کتنے؟ 40,000. اسی لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس اہل کوفہ نے کسے خط لکھا؟ حاکم شام کو. 2 پیشکش کی. عجیب ہے تاریخ. 2 طرح کی پیشکش کی. کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم امام حسن کو شہید کر دیں، یا اگر آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں مال و متاع دیں گے، مال دولت دیں گے تو ہم زندہ آپ کے حوالے کر دیں. یہ حالت تھے، یہ حالت تھے اس دور کے. تو امام کے ساتھ کیا کیا حاکم شام نے؟ دیکھیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے. تاریخ کہتے ہیں امام حسن کے ساتھ کیا کیا ہے حاکم شام نے، کہ اس عیاری سے کام لیا کہ وہ خطوط جو کہ اسے موصول ہوئے تھے کوفیوں کی طرف سے، وہی خطوط بھیج دیے امام حسن کی خدمت میں اور کہا کہ دیکھیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یہی لوگ تھے اور انہوں نے ہمیں کیا خط لکھے، یا تو میرے ساتھ صلح کر لیجئے یا تو پھر اپنے انجام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے. تب بھی امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے. امام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر تو چاہتا ہے صلح کرنا تو اس شرط کے ساتھ میں تیری اس بات پر راضی ہوں گا کہ تو میری چند شرائط کو قبول کرے. مثلاً اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ان کو اذیت نہیں پہنچاؤ گے. تب بھی امام حسن کو اپنے ہی شیعوں کی فکر تھی. اذان کیا قربانیاں دی ہیں. تاریخی جملہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کہ میں حاکم شام کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا. امام نے جب صلح نامہ لکھا تو خود امام کے کتنے احباب تھے، دوست احباب نزدیکی، جو ناراض ہو گئے، یہ کیا کیا آپ نے. عجیب ہے. ورنہ تاریخ کے اندر ایسے جملے ہیں آپ پڑھیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. تاریخ ایسا نہیں محترم. لہٰذا انسان کو ماہ رمضان المبارک میں اس بات کی توفیق طلب کرنی چاہیے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. جب ہماری سانس نکل رہی ہو اس وقت بھی ہمیں آل محمد کا ذکر کرنا اور سننا نصیب فرمائے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا کو ہمیں سچا امام کا فرما بردار بننا نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق خالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيي أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن المجتبى وحجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من أجراد برة المتقين محمد بن علي الجبال ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الهجة بعد آبائه على خلق المؤدي النبي وارث علم عظيم من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده ثبت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرضا قسطا وعدلا كما ملي ظلما وجورا وأجلنا اللهم ذورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی تاکہ ہم حق بات کر سکیں. عزیزان محترم، زندگی میں جہاں کئی مشکلات ہیں وہیں انسان کا امتحان چند چیزوں سے لیا جاتا ہے. اس پر ایسے حالات مسلط کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان حق اور سچ بولنے کی جرت پیدا نہ کر سکے. ابن زیاد کا دور ہو یا آج کے ابن زیاد کا دور، ہر دور میں ہر دور کے یزید کی یہ کوشش رہی کہ حق بات جو ہے اس کو دبا دیا جائے، لیکن پروردگار نے یہ قوت گویائی اہل ایمان کو عطا کی ہے. ساری دنیا پہ مشاہدہ کیجیے آپ، جس طرح سے آواز حق اہل حق بیان کرتے ہیں، جس طرح سے آواز حق کو اہل حق بلند کرتے ہیں، تمام اہل اسلام میں اس کی کوئی مثل نہیں. پروردگار جہاں امتحان لیتا ہے، مثلا سورہ نحل میں پروردگار نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے لیے کہ راہ خدا میں ہجرت، راہ خدا میں جو ہجرت کرے دو چیزوں کے ساتھ اس کے ساتھ لازمہ ہے. وہ کیا؟ ایک تو صبر کرے، دوسرا یہ ہے کہ جہاد کرے. راہ خدا میں ہجرت کریں، ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد کرے، جہاد کے ساتھ ساتھ صبر کرے. راہ خدا میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں عزیزان،
انسان شہر بہ شہر در بدر ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے، چاہے ہم اگر غیر معصوم میں مثالیں دیکھنا چاہیں تب بھی بہت ہیں. جناب ابو ذر کی مثال دیکھیں تو بھی ان کی استقامت نظر آتی ہے، یا آج کے دور میں امام خمینی علیہ رحمہ کو دیکھیں تو بھی ہمیں استقامت دکھائی دیتی ہے. نتیجہ استقامت کی بنیاد پر آتا ہے عزیزان. حق بات کے ساتھ انسان اب استقامت دکھائے، حق بات کرنے کی جرت پیدا کرے. میں ایک 3 روزہ ورکشاپ ہوئی تھی، جب میں نے اس کو جوائن کیا مدرسہ امام خمینی میں قم میں، تو وہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی. اس میں سے ایک بات جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، انہوں نے یہ کہی کہ اولاً تو ہر مومن کو جرت مند ہونا چاہیے. ہر مومن کو جرت مند ہونا چاہیے حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی اور استقامت دکھانے کی ضرورت. بالخصوص علماء کے اندر یہ صفت ان کا خاصہ ہونا چاہیے. چونکہ علماء تھے سارے، تو انہوں نے کہا آج کے پیغام سب کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جرت مندی جوان مردی عالم میں ہونی چاہیے اس کی کمی دیکھتے ہیں. اس کی خاص وجہ؟ کہا ہاں خاص وجہ ہے. کہا اپنے اولاد میں سے جو بہترین ہوتا ہے یا تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو فلاں بنائیں گے، بھائی اس کو تو ہم MBBS ڈاکٹر بنائیں گے بھائی. اور جو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے بھائی کیا کریں، اس کو مولوی بنا دو. جو گھر میں کسی کام کا نہیں تھا وہ باہر بھلا کس کام کا رہے گا؟ تو کہاں اپنے گھر کا جو ہیرا بچہ ہو، صاحب فکر ہو، جرت مند ہو، جری ہو، بہادر ہو، شجاعت ہو، استقامت رکھتا ہو، اس فرزند کو عالم دین بناؤ، تاکہ جب وہ معاشرے میں نکلے تو حق بات پر ڈٹ جائے، حق بات کرنے کی جرت رکھتا ہو، استقامت رکھتا ہو. ایسا نہیں محترم. لہذا اس وقت آج تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کل کی تاریخ جو آنے والی ہے 14 ماہ رمضان مبارک، حضرت مختار کی شہادت کی تاریخ ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ارطغرل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ارے بھائی جناب مختار سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کسی کی کہ جن کے عمل سے اہل بیت علیہ السلام کے چہروں پر مسکراہٹ لوٹ آئے، جن کے عمل سے اہل بیت علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئے، اس شخصیت کا نام ہے مختار ثقفی. مختار نامہ دیکھیے. جوانوں سے بالخصوص میں یہ التماس کر رہا ہوں، آپ کا ہیرو ارطغرل نہیں ہے، آپ کے ہیرو جناب عباس ہیں، آپ کے ہیرو جناب علی اکبر ہیں، آپ کے ہیرو جناب قاسم ہیں، آپ کے ہیرو جناب عون و محمد ہیں، آپ کے ہیرو جناب حر ہیں، آپ کے ہیرو جناب مختار ہیں، آپ کے ہیرو حضرت مسلم ہیں. یہ ہیں آپ کے ہیروز، نہ کہ یہ لوگ جن کی بنیادوں پر نہ جانے کتنے معصوموں کا خون شامل ہے. ایسا نہیں محترم. مختار نامہ آپ دیکھیے تو آپ کو حالات سمجھ میں آئیں گے. مختار نامہ دیکھیے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ چہرے بدلے ہیں، لوگوں کے کردار آج بھی وہی ہیں. خدا کی قسم، جس نے نہیں دیکھا ابھی تک مختار نامہ، اس کو چاہیے کہ مختار نامہ دیکھے کہ کس طرح اگر کوئی یہ نعرہ بلند کرے کہ میں علی کے طرز زندگی پر زندگی گزاروں گا اور علی کی طرز پر انصاف کروں گا، عدل قائم کروں گا،
حسن محترم، جناب مختار کا کردار دیکھیے آپ کہ کس طرح سے انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ آج آیت اللہ خامنئی، آپ ان کی کتاب پڑھیں 250 سالہ انسان، یعنی 250 سالہ انسان، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے مدح کی ہے، تعریف کی ہے جناب مختار کی۔ ہمارے کچھ نادان لوگ جو کہ نادان دوست ہیں جناب مختار کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کیا وہ رہبر سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا وہ ان کی بصیرت رہبر سے زیادہ ہے؟ ان کی تحقیق، ان کا علم رہبر سے زیادہ ہے؟ کیا علماء تشیع نے جناب مختار کے بارے میں کتابوں میں ان کی مدح سرائی نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جناب مختار کا دشمن ہے تو جناب مختار کا دشمن نہیں ہے، وہ مکتب کا دشمن ہے، کیونکہ جناب مختار نے مکتب کا دفاع کیا تھا، جناب مختار نے تشیع کا دفاع کیا تھا، جناب مختار نے، اب چونکہ حالات ایسے نہیں تھے، میں اسی لیے بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ دیکھیے مختار نامہ، کہ لوگ کہتے ہیں جناب امام زین العابدین کی بات کر رہے ہیں، حالات تو یہاں تک تھے کہ مدینے کو تحقیق کیا، اہل مدینہ کو مکے میں سنگباری کی، امام نے تو مجبوراً مدینہ چھوڑا، امام زین العابدین نے اپنے خانوادے کو بچانے کی خاطر، حتیٰ کہ مروان جیسا ملعون وہ آیا تھا امام کے پاس، لیکن امام کا کردار یہ تھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا دشمن ہے، امام نے اس کے گھر کی عورتوں کی بھی عزت کی اور اسے پناہ دی۔ یہ ہے امام کا کردار۔ تو حالات ایسے تھے کہ امام گھل کر نہیں بات کر سکتے تھے، تو لہٰذا جناب محمد حنفیہ کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور ان سے ان کی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔ حسن محترم، نہ جانے کیسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا کام ہے مومنین کو جوڑنا، نہ کہ توڑنا۔ جو توڑنے کا کام دکھائے تو سمجھ لیں طاغوت کا اعلی کار ہے۔ پھر ماہ رمضان آخری نسبت آج کے حوالے سے گفتگو کروں کہ روزے مواخات، اللہ کے رسول نے جہاں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، آپ دعائے ندبہ میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، یا علی انت اخی و وسیعی و وارثی، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، فقط میرے بھائی نہیں، میرے وصی بھی ہیں، میرے وارث بھی ہیں۔ جب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے، سب کے ذہنوں میں واقع ہے، بس بات کر کے گزر رہا ہوں تذکرتاً، کہ اللہ کے رسول جب اس عمل کو انجام دے رہے تھے، مولا کائنات ایک کونے میں کھڑے ہوئے کہ سارا ماجرا دے رکھا، غمگین ہوئے، کہا یا علی کیوں غمگین ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے سب کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو عجیب جملہ کہا، یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ جملہ سنا آپ نے، یا علی انتا اخی۔ تاریخ نے اسی لمحے کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، کب؟ جب امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی، امام علی علیہ السلام نے بلایا اپنے بچوں کو، امام حسن کے حوالے کر دیا سب کو، تو تاریخ کہتی ہے جناب ام البنین رونے لگی۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ام البنین پیروں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں، پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟
رو کے کہتی ہیں مولا آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا لیکن میرے عباس کا کچھ نہیں بتایا، میرے عباس کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ جناب عباس کو اپنے نزدیک بلایا اور امام حسین کو اپنے نزدیک بلایا۔ امام حسین کا ہاتھ جناب عباس کے ہاتھ میں دیا، عجیب جملہ کہا، عباس میرا حسین تمہارے حوالے، عباس میرا حسین تمہارے حوالے ہے۔ عباس اس کی نصرت کرنا، پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جو مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مکتب اہل بیت کے خدمت گزاروں میں ہمیں شمار فرما۔ آپ کی خدمت میں ایک اعلان اس دعا کے ساتھ کہ مومنین اور مومنات جو کہ بے روزگار ہیں، بے روزگار مومنین و مومنات کے لیے بوتراب امام بارگاہ میں ایک کیریئر ہیلپ لائن کے حوالے سے ڈیسک بنایا گیا ہے تاکہ جو مومنات بے روزگار ہیں وہ اپنا نام اور رابطہ نمبر لکھوا دیجئے، اور جو مومنین جن کے پاس نوکریاں ہیں یا نوکریاں فراہم کر سکتے ہیں وہ بھی اپنا نام اور نمبر لکھوا دیجئے تاکہ اہل ایمان کے ساتھ تعاون ہو سکے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خدمت گزار ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں ہمیں امام کا سچا حامی و ناصر بننے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے ماہ رمضان کے روزے عبادات اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جو مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما۔ تیری بارگاہ میں دعائیں گو ہیں ماہ رمضان کی برکتوں میں، ماہ رمضان کی رحمتوں کے صدقے میں، پالنے والے آل محمد کے وسیلے سے جو مومن و مومنات بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما، اس مکان میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا نصیب فرما۔ پالنے والے جو بے گناہ اسیر ہیں دنیا میں جہاں بھی بے گناہ اسیر ہیں، پالنے والے ان سب کو رہائی نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔